انٹرویو کوچنگ کلاس کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کے حوالے سے انٹرویوز میں خاص کر بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے جو انٹرویوز ہے اس میں ریپیٹڈ کوشچن نہایت زیادہ کیے جاتے ہیں۔ سیرت ایک ایسا موضوع ہے جس پر عمومی طور پر ہمارے کمیشن کے ممبران حضرات کو خاصا عبور حاصل ہے۔ اس نسبت کو دیکھتے ہوئے سیرت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے حوالے سے نہایت زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ سیرت کے سبجیکٹ پر، سیرت کا جو موضوع ہے، سیرت کا جو ٹاپک ہے، اس پر خاص طور پر فوکس کرنی ہے۔ سب سے پہلے سیرت کے حوالے سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از سیرت، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ سیرت، سیرت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا جواب یہ دینا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو سیرت کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ پائس یعنی مقدس زندگی کو اصطلاح میں سیرت کہتے ہیں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے انٹرویو میں کہ سیرت کے لیے قرآن عظیم الشان میں اور کون سے الفاظ یا اصطلاحات استعمال کیے گئے ہیں؟ قرآن عظیم الشان میں سیرت کے لیے اسوہ حسنہ کی ٹرمینالوجی استعمال کی گئی ہے۔ واٹ از اسوہ حسنہ؟ اسوہ حسنہ، اسوہ سے مراد ہے زندگی یا وے آف لائف، وے آف لائف، اور حسنہ سے مراد ہے پائس یا بہترین، خوبصورت ترین۔ اس لیے آپ نے یہ بتانا ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے لیے قرآن مجید نے ایک ٹرمینالوجی استعمال کی ہے، اس ٹرمینالوجی کو کہتے ہیں اسوہ حسنہ۔ سیرت کے حوالے سے وہ اکثر سٹارٹ لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد سے۔ سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کس پیغمبر سے ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام was the ancestor. He was the ancestor of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء آپ کو کہتے ہیں۔ سیرت کے حوالے سے کمیشن میں اکثر یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس بیٹے کی نسل میں سے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ پھر انٹرویو میں سوال کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کتنے پشتوں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے عدنان۔ اسماعیل علیہ السلام کے بہت سے بیٹے تھے، اس میں سے ایک بیٹے کا نام عدنان تھا۔ عدنان کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سوال کمیشن میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ عدنان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان لائن ٹری میں یا لائن ایج میں، جس کو شجرہ نسب بھی کہا جاتا ہے، اس میں کتنے پشتوں کا فاصلہ ہے، اس میں کتنے انسیسٹرز ہیں؟ تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ عدنان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 60 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ پشت سے کیا مراد ہے؟ پشت سے مراد ہے والد، والد، دادا، پردادا، اس طرح کرتے کرتے 60 لوگ عدنان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 60 لوگوں کا
فاصلہ ہے یا اس لائن ٹری میں یا اس لائن ایج میں. آپ نے بتانا ہے کہ 60 لوگ ہیں یا 60 انسسٹر ہیں عدنان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. سیرت کے حوالے سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی کیوں کہا جاتا ہے؟ قریش کی نسبت سے نہایت زیادہ سوال کیے جاتے ہیں. کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی کیوں کہا جاتا ہے؟ قریش کی نسبت کیا تھی؟ قریش کی وجہ تسمیہ بتائے. قریش قوم کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ تو پھر آپ نے کیا بتانا ہے؟ آپ نے بتانا ہے کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انسسٹرز میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ایک شخص فہر گزرا ہے. فہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ایک شخص فہر گزرا ہے جس کا لقب قریش تھا. اس کا لقب کیا تھا؟ اس کا لقب قریش تھا. آپ کا سوال کا جواب درست ہوا. کس نسبت سے؟ سوال کے اندر سوال کیا جاتا ہے کس نسبت سے فہر کو قریش کہا گیا؟ عرب قوم یا خاص کر اہل مکہ والے، یہ چونکہ ساحل پر آباد ہیں، یہ بحر احمر کے کنارے آباد ہے. یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ شہر مکہ کس سمندر کے کنارے واقع ہے؟ شہر مکہ بحر احمر یا ریڈ سی کے کنارے. انگریزی میں اس کو ریڈ سی، بحر احمر کہتے ہیں. بحر احمر کے کنارے آباد ہے. عرب سمندری زندگی سے آگاہ تھے، سمندری مخلوق کے بارے میں جانتے تھے. اس لیے عرب سمندر کی سب سے بڑی مچھلی کون سی ہوتی ہے؟ بلیو ویل، سب سے طاقتور مچھلی، سب سے بڑی مچھلی کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ سمندر میں ایک مچھلی پائی جاتی ہے جس کو ہم بلیو ویل کہتے ہیں. عرب اس کو قریش کہتے تھے. عرب اس مچھلی کو، بلیو ویل کو، قریش کہتے تھے. فہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انسسٹر، یہ جد، یہ نہایت طاقتور تھے. پورے عرب میں ان کی طاقت کو تسلیم کیا گیا تھا. یہ نہایت جری، شجاعت مند اور طاقتور انسان تھے. اس لیے پورے عرب نے ان کو کہا کہ یہ خشکی کے قریش، یہ آبی قریش ہے، سمندری قریش ہے. اور فہر اپنی طاقت کی وجہ سے اس کو خشکی کا قریش یعنی خشکی کا طاقتور ترین فرد کہا جاتا تھا. اس نسبت سے آپ نے جواب کیا دینا ہے مختصر الفاظ میں کہ سمندری مخلوق جو طاقتور تھی بلیو ویل، اس کو قریش کہا جاتا تھا. عربوں نے طاقت و شجاعت کی نسبت سے فہر کو بھی قریش کہنا شروع کیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ دادا ہے وہ قریش کہلائے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دادا کی نسبت سے قریشی کہلائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی بھی ہیں. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی بھی ہیں. اس کی نسبت سے بتائیں. سوال 3 قسم سے کیے جاتے ہیں. ہاشم کون تھے؟ ہاشم کا اصل نام کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہاشمی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انسسٹرز میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسسٹرز میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام عمر تھا. عمر. ایک یہ کلیہ سیکھنے کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے زیادہ تر سٹوڈنٹس اور زیادہ تر لوگ اس نام کو، جس کے ساتھ عین میم رے واو، جس طرح حضرت ایک صحابی ہے حضرت عمر بن العاص، اس کا نام ہے، لکھا جاتا ہے عمرو بن العاص. لیکن عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر واو ہو اور یہاں پر پیش ہو تو یہ واو سائلنٹ ہو جاتا ہے.
وہ سائلنٹ ہو کر اس پیش کو اڑا دیتا ہے، تو یہ کیا رہ جاتا ہے؟ عمر بن العاص۔ انٹرویو میں اگر آپ نے اس کا نام یا اس صحابی کا نام عمرو بن عاص بتایا، یا کسی مجلس میں آپ نے عمرو بن عاص کہا، تو یہ آپ کے کم علمی پر دلیل ہوگی، آپ کم علم ہوں گے۔ اس لیے اس صحابی کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد کو ہر وقت آپ نے عمر کہنا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ایک شخص عمر گزرے ہیں جو ہاشم کے لقب سے مشہور ہوئے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی ہیں۔ اچھا، سوال کے اندر سوال کیا جاتا ہے، عمر کو ہاشم کیوں کہا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں جو عمر موجود ہیں، اس کو ہاشم کیوں کہا گیا؟ اس کی نسبت یہ ہے کہ عرب میں، پورے عرب بیلٹ میں، جزیرۃ العرب میں ایک مرتبہ شدید ڈراؤٹ آیا، خشک سالی آئی، DROUGHT، ڈراؤٹ، شدید قسم کی خشک سالی آئی، قحط سالی آئی، جس کی وجہ سے انسان بھوکے مرنے لگے۔ اس بھوک کی وجہ سے انسان مرنے لگے، تو اس کے لیے ہاشم اس وقت مکہ کے حکمران تھے، عمر اس وقت مکہ کے حکمران تھے۔ عمر نہایت معاشی طور پر ٹائٹ تھے، معاشی طور پر ان کی پوزیشن سٹیبل تھی، اس لیے انہوں نے ملک شام اور ملک یمن سے خشک روٹیوں کے ٹکڑے خرید کر، کافی قافلوں کے حساب سے خشک روٹی کے ٹکڑے مکہ لا کر لوگوں کو شوربے میں، پانی کے گرم شوربے میں لوگوں کو توڑ توڑ کر کھلاتے تھے، جس کی وجہ سے ہاشم مشہور ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس طرح کہ روٹی کے خشک ٹکڑوں کو پانی میں بھگو کر کے لوگوں کو کھلانا عربی میں ہاشم کہلاتا ہے، اس نسبت سے ہاشم مشہور ہے۔ روٹی کے خشک ٹکڑوں کو پانی میں بھگونا عربی میں ہاشم کہتے ہیں، اس نسبت سے ان کی جنرسٹی، ان کی سخاوت کی وجہ سے پورے عرب معاشرے میں عمر کا نام ہاشم مشہور ہوا، اس لیے آپ کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک سوال یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد رکھا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے معنی ہے تعریف کیا گیا، آیا سوال یہ پوچھا جاتا ہے یہ پورے عرب تاریخ میں، عرب ہسٹری میں کوئی اور محمد موجود تھا؟ اس کا جواب آپ نے نفی میں دینا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کسی دوسرے شخص کا نام، کسی دوسرے بچے کا نام پوری دنیا میں، پورے عرب معاشرے میں محمد نہیں رکھا گیا تھا۔ سوال پوچھا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نسبت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہے، جن کا نام عبد المطلب ہے، عبد المطلب، یہ اس ہاشم کے بیٹے ہیں۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ اسی ہاشم کے بیٹے ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب۔ تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اس کا نام، اصل نام کیا تھا؟ عبد المطلب کے تو معنی ہے مطلب کا غلام، مطلب کا غلام، چونکہ ہاشم کے ایک بھائی کا نام مطلب تھا، ہاشم کے ایک بھائی کا نام مطلب تھا، مطلب اس عبد المطلب کے چاچا ہوئے۔ اس مطلب نے ہاشم کی وفات کے بعد عبد المطلب کی پرورش کی، اس لیے عبد المطلب یعنی مطلب کے غلام قرار پائے۔ اچھا، سوال یہ کیا جاتا ہے اس کا اصل نام تو پھر کیا تھا؟ اگر یہ ہاشم کے غلام ان کی کنیت ہے تو اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام شیبہ تھا، شیبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام شیبہ تھا۔ سوال کے اندر سوال کیا جاتا ہے کہ شیبہ کس نسبت سے، ان کی کس کوالٹی کی وجہ سے ان پر نام شیبہ رکھا گیا؟ کوالٹی یہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب پیدائشی سفید تھے، پیدائشی مکمل طور پر سفید تھے، اور عربی زبان میں سفید لڑکے کے لیے، سفید بچے کے لیے، ایک سفیدی کے لیے شیبہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس نسبت سے یہ
शिबा मशहूर हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, चूँकि हमने स्टार्ट लिया है इसलिए एक सीक्वेंस वाइज हम आएंगे, एक तरतीब से आएंगे। तो इस निस्बत से सवाल किया जाता है अब्दुल मुत्तलिब के कितने बेटे थे? अब्दुल मुत्तलिब के कितने बेटे थे? अब्दुल मुत्तलिब के कुल 12 बेटे थे। इसी निस्बत से सवाल के अंदर सवाल कभी कभार किया जाता है कि अब्दुल मुत्तलिब क्या 12 बेटे थे? कुरैश के कितने कबीले थे? कुरैश के कितने कबीले थे? तो आपने बताना है कुरैश के 12 कबीले थे। आप एक जवाब याद रखिए, दूसरा जवाब ऑलरेडी उसमें छुपा हुआ है। कुरैश 12 कबाइल थे, अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद है, इनकी निस्बत सवाल किया जाता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला, ये सीक्वेंस वाइज अब्दुल मुत्तलिब के कौन से बेटे थे? चौथे थे, पांचवें थे, आठवें थे? नहीं, अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के सबसे आखिरी बेटे थे, ये सबसे छोटे बेटे थे। अरब में कुनियत देना, लक़ब देना, इसका रिवाज आम था। तो ये सवाल पूछा जाता है अब्दुल्ला की कुनियत क्या थी? अब्दुल्ला को किस नाम से पुकारा जाता था? अब्दुल्ला को ज़बीहुल्लाह के नाम से, ज़बीहुल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं, इनकी कुनियत वो क्या थी? वो ज़बीहुल्लाह थे। क्योंकि सवाल ये किया जाता है इनको क्यों ज़बीहुल्लाह कहा जाता है? ज़बीहुल्लाह तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह कहा जाता है। वो ये कि अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी, अगर अल्लाह ने मुझे 12 बेटे अता फरमाए ताकि कौमी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर मैं स्ट्रांग हो सकूं, तो मैं एक बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा करूंगा, कुर्बानी दूंगा। तो एक ही बात दीगरे अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे पैदा हुए, आखिरी बेटे ये पैदा हुए, इसलिए इनको ज़िबा करना चाहा, लेकिन मशवरे से इनकी जगह 100 ऊँट ज़िबा किए गए, इनकी जगह 100 ऊँटों की कुर्बानी दी गई। इसलिए तारीख में, सीरत की किताबों ने लिखा है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था और उनकी कुनियत ज़बीहुल्लाह थी। अब्दुल्ला जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं मोहतरम, इनकी वालदा का नाम क्या था? यानी अब्दुल मुत्तलिब की किस बीवी, अब्दुल मुत्तलिब की चूँकि कई बीवियाँ थी, किस बीवी से थे? फातिमा, फातिमा बिन्त असद। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी फातिमा बिन्त असद या अब्दुल्ला की वालदा फातिमा बिन्त असद है। अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में से बाज़ के नाम पूछे जाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा थे? तो एक वालिद हुए और 11 अंकल हुए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचा थे, जिनमें से कुछ काफ़ी मशहूर हुए, जिनमें से बाज़ मशहूर हुए। मसलन कौन मशहूर हुए? अबू तालिब मशहूर हुए, अबू तालिब मशहूर हुए, हमज़ा मशहूर हुए और अब्बास मशहूर हुए। और कौन मशहूर हुए? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा में अबू लहब ज़्यादा मशहूर। वो कभी कभार इस तरह का सवाल करते हैं मेंबर्स हज़रात कमीशन के कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 चचा या 4 अंकल्स के नाम बताएं, तो आप उनको बता सकते हैं कि अबू तालिब, हमज़ा, अबू लहब और अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। और अगर उन्होंने पूछा किन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, तो आप इन 2 के नाम बताएं, हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। इससे अगला सिलसिला आप हमारे अगले लेक्चर में मुलाज़ा कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन का बटन दबाना ना भूलिए।